اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی آج ہم رات کو بھوکا رہتے رہتے بچ گئے، بھائی کیوں بھائی، مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی سحری کے اندر ہم لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی۔ تو ہوا اس طرح کہ بھائی صبح اذان ہو رہی تھی، ہم لوگ اٹھے اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو ہم نے اللہ اکبر ہوا تو ہم نے کھانا شروع کیا۔ تو لا الہ سے پہلے پہلے ہم نے جو ہے نا وہ کھانا ختم کر لیا، تو اس سے پہلے ہم نے روزہ بند کر لیا۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس سے ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں روزے کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کی رات کے اندر آپ کھائے پیا کریں، آپ کھائے پئیں یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، واضح ہو جائے آپ کے لیے سفید داری، من الخیط الاسود، کالی داری سے، من الفجر، فجر کی۔ تو صبح کے اندر دو داریاں نمودار ہوتی ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں صبح صادق، صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ صبح صادق یعنی سچی صبح جو واقعی صبح ہوتی ہے، اور صبح کاذب وہ ہوتی ہے جو حقیقی صبح نہیں ہوتی۔ صبح کاذب اسے کہتے ہیں پہلے صبح کاذب ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح کاذب وہ ہوتی ہے کہ صبح کے اندر ایک روشنی مشرق کی جانب سے افق پر عموداً ایک روشنی کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوتی ہے، تو جسے بعض لوگ صبح سمجھ لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روشنی اسی افق پر شمالاً جنوباً نمودار ہوتی ہے، اور پھر یوں آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ پھیل جاتی ہے۔ اس دوسری صبح کا نام صبح صادق ہے۔ تو روزہ جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ تو اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو اذان فجر ہوتی ہے نا، فجر کی جو اذان ہوتی ہے یہ وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، تو اذان کا انتظار آپ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ اذان وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ وقت داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی اذان کہہ دے تو اس اذان کا اعادہ کرنا، دوبارہ اذان دینا وہ ضروری ہے۔ یہ جو مساجد کے اندر وصل کیا جاتا ہے، تو وصل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے آپ اپنے روزے کو بند کر لیں۔ تو مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے 5:10 پر روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو وصل جو ہوتا ہے وہ اس سے 2-3 منٹ 4 منٹ پہلے دیا جاتا ہے، آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ روزہ بند کر لیں۔ اب دیکھیں روزے کا وقت کہاں سے شروع ہو رہا ہے، 5:10 سے شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو مغرب 5:30 پر یا 6:30 پر ختم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں جو صبح کی اذان جو 5:10 پر آپ کا روزہ شروع ہو رہا ہے، یہ جو اذان دیں گے وہ 5:09 پر یا 5:08 پر اذان نہیں دے رہے۔ اب یہ اذان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے ہی 5:10 ہو جائیں تو اس کے بعد 11 پر اذان دے دے، 12 پر وہ اذان دیتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر اس سے پہلے سے روزہ بند کرنا وہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے بعد آپ نے کھایا پیا، اذان کے ہوتے ہوئے آپ نے کھایا پیا، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہ غلط فہمی پیدا کہاں سے ہوئی؟ تو دیکھیں
عوام کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ بات جو ہوتی کچھ ہے اور آگے اس کے ساتھ کچھ مثالیں لگا کر کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، جسے پشتو میں کہتے ہیں لیکن یہ کا جوڑ کرلا. تو بات کچھ اور ہوتی ہے اور اسے کچھ اور بنا دیا جاتا ہے. دراصل اس غلط فہمی کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب اذان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ کے اندر پیالہ ہو تو اس پیالے کو نہ رکھو یہاں تک کہ پی لو. اب اس حدیث سے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی صبح کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں. حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دراصل اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن ہوا کرتے تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے، اور ان کی وہ اذان جو تھی وہ سحری کے لیے ہوا کرتی تھی. ان کی اذان کے بعد دوسری اذان جو صبح صادق فجر کی جو اذان ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے دیں تب بھی آپ کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام، کہ حضرت بلال اذان دے بھی دیں اس کے بعد بھی آپ کھایا پیا کریں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں. کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان جو تھی وہ صبح کے لیے ہوا کرتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی وہ فجر سے پہلے سحری کے لیے، تہجد کے لیے ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی صبح کی جب اذان ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی کھا پی سکتے ہیں. تو یاد رکھیں جو اذان ہوتی ہے اذان نماز کے لیے ہوا کرتی ہے، وگرنہ آج کل کے دور کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور پھر ہر ایک موبائل کے اندر کیلنڈر موجود ہے جو مستند دارالفتاء کا بنایا ہوا ہے، مدارس کا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ ان کو دیکھ کر اپنے روزے کو شروع کیا کریں. ہاں اس کے اندر ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے مانسیرا کے اندر ہوں اور آپ کے پاس نقشہ کراچی کا ہو تو پھر 1 گھنٹے کا چونکہ فرق ہے صبح میں، تو پھر آپ جو اس طرح اس کے حساب سے روزہ بند کریں گے تو آپ کا روزہ پھر نہیں ہوگا. مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں.